بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، آپ لوگوں نے دعوت دی اور ہم حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جی آمین یا رب۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے جلد بازی سے اجتناب کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی دینی تعلیمات کی روح سے یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی معاملے میں، وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، جلد بازی کے نتائج ہمیشہ خراب اور ناپسندیدہ ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس صبر و تحمل، برداشت، بردباری، غور و فکر اور تدبر کرنا، سوچنا وغیرہ وغیرہ، تو اس چیز کے نتائج ہمیشہ خوشگوار ہی برآمد ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے مہمان کی زبانی۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے اور اس سے کیوں منع کیا گیا ہے اور اس کے کیا برے نتائج ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدہ ونبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ عجلت، جلد بازی، جس کا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے عجلت کی صفت انسان کے اندر ہم نے ڈال دی ہے۔ جی، خلق الانسان من عجل، صحیح، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جلد بازی کو ڈال دی ہے۔ صحیح، اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، قرآن کریم میں موجود ہے کہ خیر ہو یا شر، چونکہ ہمیں اس کا احساس مستقبل کا ہوتا نہیں ہے کہ کیا کچھ آنے والا ہے، تو وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز جلدی ملے۔ اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے، جی، تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ بھی میں تو مجبور ہوں، جی جی، کیونکہ یہ تو بطور امتحان ہے بطور امتحان، کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان میں رکھی گئی ہیں، مثلا غصہ جی جی، اور یہ کہ خود کو اچھا سمجھنا، بڑا سمجھنا، بالکل تو یہ چیزیں ہیں انسان کے مزاج میں فطری طور ہے، پر، فطری طور پر ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان یوں سوچے کہ یہ تو اللہ نے رکھ دیا میرے مزاج میں، تو اس میں کوئی برائی نہیں، ایسا اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کا لیکن استعمال بطور آزمائش۔ بطور آزمائش۔ جی، دیکھیے دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا جی، کہ یہ عاجلہ زندگی ہے۔ صحیح، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ما نشاء۔ جی، تو دنیا کا دوسرا نام عاجلہ ہے۔ دنیا ویسے بھی دیکھیں قریب دنو سے ہے اور آخرت اس کے پیچھے آنے والا، جی، اور دنیا کے لیے اللہ نے فرمایا عاجلہ یعنی عجلت والا، قریب ہے، قریب والا، اور دوسرے جلدی معنی یہ آنے بھی ہے والا، کہ جلدی ختم ہو جانے والی، جلدی ختم ہونے والا۔ جیسے آخرت کے معنی ہمیشہ باقی رہنے والی۔ دوسری چیز انسان، دیکھیے جی، انسان کی طبیعت میں عجلت سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے جلدی حاصل ہو جائے، جی، جلدی ہو جائے۔ تو صحیح، قرآن کریم ہمیں یہ حکمت ستاتا ہے، فرمائی آہستہ آہستہ صبر اور متانت سے انسان کام لیں تو یہ چیز آرام سے اور اچھی حاصل ہوتی ہے۔ جی،
کہ زندگی بھی اچھی گزرتی ہے۔ تو بہت سے لوگ دیکھیے مال حاصل کرنے کے لیے یا تعلیم و تعلم کے لیے رات دن لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کبھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دھیرے دھیرے عطا فرماتا ہے۔ جی جیسے ہم کسی سیڑھی کو پار کرتے ہیں تو آپ ایک سیڑھی دو سیڑھی چھوڑ کر اوپر چڑھنا چاہیں تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ جیسا انسان پیدا ہوا تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوگا۔ آہستہ آہستہ بڑا ہوا، آہستہ آہستہ وہ سیکھتا جا رہا ہے۔ جی تو اسی طرح مال و دولت کے لیے بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے تعلیم و تعلم کو جاری رکھتے ہوئے، اپنی اللہ کی دی ہوئی جو اس پر وسائل ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آرام آرام سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جلد بازی نہ کریں۔ قرآن کریم میں اسی لیے بار بار فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ جی اللہ کے نبی آپ صبر کیجئے، اپنے روکے رکھیے، جلد بازی نہ کیجئے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جلد بازی کو ایک فطرت میں شامل ضرور فرمایا ہے، لیکن اس کی اللہ نے ساتھ میں رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ اس کا استعمال اس طرح کرنا ہے۔ جی لیکن اگر کوئی جلد بازی کا مظاہرہ کرے گا تو اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے کہ پھل انسان کے لیے ظاہر ہے کہ کس قدر مفید چیز ہے جی اور یہ کہ کس قدر لذیذ اور فرحت بخش بھی ہے، لیکن اگر اس کے پکنے کا انتظار کیے بغیر کوئی پہلے ہی اسے توڑ لے جی جی اور کھانے کی کوشش کرے تو گویا اس نے اس کو ضائع کر دیا، خراب کر دیا، اپنا بھی نقصان اور اللہ کی نعمت کو بھی خراب کیا۔ عموم اگر آپ عجلت کے بارے میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں جو حضور کے دشمن تھے، کافر لوگ، مشرک لوگ، جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، جی تو ان کے بارے میں اللہ نے اس کو استعمال فرمایا کہ یہ بہت جلد باز لوگ ہیں، بہت جلدی آپ کی مخالفت میں بھی لگے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لاؤ جو لانا ہے جلدی کریے، جلدی کیجئے، جی ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے اس کو۔ کہ جنت دوزخ کہاں ہے لائیے دکھائیے۔ جی ہاں بالکل۔ تو قرآن کریم میں یوں بھی ہمیں اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ جی تو اس میں کیا دیکھیے تنبیہ پہلی چیز تو یہ ہم جب عجلت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں خلق الانسان من عجل، ہم نے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا کہ یہ انسان کو عجلت میں پیدا فرمایا ہے، ساتھ میں فرمایا فلا تستعجلون بھی فرمایا کہ یہ انسان تو جلدی نہ کر، دھیرے دھیرے کر۔ جی یہ جو آپ کی بات ہے خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، جی تو ایک بات مجھے یاد آئی، اگرچہ وہ اسرائیلیات میں سے ہے جی کہ لیکن اسرائیلیات کے بارے میں جو بقول اہل علم ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات شاید درست بھی ہو سکتی ہے، شاید غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جی تو اس کی تفصیل ہے اس میں۔ اس کی تفصیل۔ جی تو یہ بات مجھے نظر آئی کہ آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی جی جی تو روح تو جو ہے کسی بھی انسان کے جسم میں جب روح پھونکی جاتی ہے تو وہ سر کی جانب سے پھونکی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے سر میں، دماغ میں، پھر آنکھیں، ہاتھ پاؤں، پھر پاؤں تک، جی جی کہ پاؤں جو ہے پاؤں کا انگوٹھا وہ آخری مرحلہ ہے۔ ٹھیک، پھر جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے وہیں سے پھر الٹا وہیں آ سے جاتا ہے، یعنی عکس پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلنی شروع ہو ہوتی ہے جاتی ہے، بالکل اور صحیح۔ تمام جسم سے گزرتے ہوئے یوں سب جی سے جی آخر میں منہ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آمین۔ تو آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار کیا گیا اس میں جب روح پھونکی گئی تو روح اوپر سے پھونکی گئی ظاہر ہے، تو آنکھیں، دماغ وغیرہ ان میں روح زندگی آ گئی، لیکن ابھی پاؤں تک نہیں پہنچی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا جنت میں یہ پھل پھول اور اتنے اچھے مناظر، تو اٹھ کر انہیں توڑنے کی کوشش کی، سبحان اللہ، لیکن اٹھ نہیں سکے، اس لیے کہ ابھی پاؤں تک تو روح پہنچی نہیں۔ صحیح فرما۔ تو یہ اشارہ ہے کہ خلق الانسان من عجل، جی کہ انسان جلد باز ہے، بے صبرہ ہے۔ تو یہ بات اگرچہ اسرائیلیات میں سے، لیکن بہرحال مفہوم اس کا درست ہے، جی، اور انسان کا مزاج ایسا ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھیے، آپ جب اس بات کو ذکر کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں نے بھی یہ کہا تھا جی کہ آپ نے جو لانا ہے لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے تھے، دیکھو ایمان لے کے آؤ،
اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ جائے اور پکڑ لیں۔ صحیح، تو وہ بار بار یہی کہتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کب آئے گا جو آپ وعدہ دے رہے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب مکے والوں نے ایک دفعہ خانہ کعبے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اللہ سے درخواست کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء جی، او ائتنا بعذاب علی، علیم۔ جی، خانہ کعبہ کا دروازہ تھامے ہوئے ہیں، شاید یہ ابو جہل تھا، جی، وہ اللہ سے درخواست کر رہا کہ اے اللہ یہ بندہ اگر سچ ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ جی، عجیب جملہ ہے، یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ یہ اگر سچا ہے تو ہمیں اس کی طرف ہدایت دے دیں کہ ہم اس کے پیروی کریں۔ یہ نہیں کہتا اگر یہ سچا ہے تو ہمیں ہلاک اور برباد کر دیں۔ جی، جلد باز ہے، جلدی کر رہے ہیں کہ پھٹافٹ کر دیں یہ کام۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا، دیکھیے بڑی مزدار بات اللہ نے فرمائی کہ جب ہمارے نبی تمہارے اندر موجود ہے ہم تمہیں سزا نہیں دیتے۔ جی، سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اس بارے میں اس فرمائیے۔ بارے میں دیکھیے، مستقبل کا چونکہ علم اللہ ہی کے پاس ہے، جی، فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو کبھی انسان جس طرح بھلائی اچھائی کو طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی انسان برائی کو بھی مانگ لیتا ہے، اس چیز کو بھی مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ یا اس کا ایک مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے منہ سے برے جملے بھی، برے الفاظ بھی جو ہے نکالتے ہیں، مال کے خلاف، اولاد کے خلاف اور کچھ دوسروں کے خلاف۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مفید چیز کو تو اللہ قبول فرماتے جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ جو بد دعائیں ہماری زبان سے نکلتی ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے یا اپنے مال و دولت کے لیے، کتنے جملے ہم غلط بول لیتے ہیں کہ بچے سے ناراض ہو گئے ذرا سی بات پر تو کہہ دیا کہ تمہارا ستیہ ناس، جی ہاں، تمہارا اور ہاتھ ٹوٹ اللہ جائے، ایسا کر دے پیر تم ٹوٹ کو، جائے، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ لا حول ولا تو قوة۔ اس طرح جو ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ یہ قبول اللہ نہیں قبول فرماتا۔ نہیں فرماتے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کو حضرت عائشہ کے حوالے کیا، یا بعض روایت میں حضرت حفصہ کے بارے میں ہے، فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ جی، تو رات کو کسی ٹائم ان کو دھوکہ دے کر یہ پھٹک گیا، نکل گیا، بھاگ گیا۔ صحیح، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا کہ وہ قیدی کا کیا بنا؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی وہ تو نکل گیا، بھاگ گیا۔ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے اس کو کیوں چھوڑا؟ جی، تو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس تشریف لائے، اب جب وہ بھاگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے پیچھے کر دیا کہ اس کو بھائی ڈھونڈ کے لا، آپ باہر تشریف لائے۔ واپس آیا حضرت عائشہ کے پاس، تو حضرت عائشہ ہاتھ کو مل رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، اب دعا جو بد دعا جو فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمانے لگے، دیکھیں اللہ کا کرم ہے، اللہ بد دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، لیکن کبھی ہو بھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، کبھی ہو بھی جاتا ہے، جی، یقیناً۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو جس طرح بھلائی کو اللہ سے طلب کرتا ہے، کبھی کبھی برائی کو بھی طلب انشاءاللہ۔ کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ تو اللہ محفوظ رکھے سب۔ اللہ محفوظ رکھے۔ جی ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی قرآنی آیت کی روشنی میں کہ انسان جو جلد باز ہے، بے صبری دکھاتا ہے، اور یہ کہ اچھی دعا اگر اس کی کبھی قبول نہیں ہوئی تو وہ بری دعائیں کرنے لگتا ہے۔ جی صحیح فرمایا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے اس جانب متوجہ کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ تم جو فوراً اپنے لیے یا اپنی آل اولاد کے لیے بد دعاؤں پر اتر آتے ہو، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا، سنتا تو ہے۔ جی جی تو
اگر اللہ تمہاری بد دعائیں قبول کرنے لگے تو پھر تو پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہو جائے گا۔ سورہ یونس میں اسی جملے کو جی اس طرح فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، جی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی اچھائیوں کو قبول فرماتا ہے، اس کی اچھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اسی طرح ان کی بری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، ان کے کام تمام ہو جائے۔ جی یہ کب تو کے اللہ ختم کا ہو یہ چکے اللہ ہیں۔ کا کتنا بڑا کرم ہے، دیکھیں صحیح ہے۔ کہ ہماری برائیوں کو اور ہماری بد دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے، جی بھلائیوں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن انسان جلد باز ہے انسان جلد باز ہے۔ کہ ذرا سی بات پر جو ہے اپنی مرضی پوری نہیں ہوئی تو بری بری باتیں کہنے لگے۔ اب دیکھیے ماں باپ کبھی کبھی غصے میں بچوں کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں، جی ہاں، اگر خدا نہ خواستہ کہ ان کی بد دعائیں لگ جائے تو روئے گا پیٹے گا سب سے زیادہ کو خود ماں باپ، ماں باپ، اور کبھی لگ بھی جاتی ہیں۔ کبھی لگ بھی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا نہ کی جائے، جی اس میں اللہ اس کے لیے نبی کہ اگر کبھی لگ گئی جی جی تو جس کو لگ گئی اس کو تو لگ گئی، لیکن دنیا کو کسی کو تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ماں باپ ہی روتے رہیں گے پھر زندگی بھر۔ سبحان اللہ۔ اور جی ہاں، تو الغرض یہ جو جلدی یا جلد بازی کا لفظ ہے قرآن و حدیث میں ہمیں ہمیشہ یہ ناپسندیدہ مواقع پر ہی اس کا استعمال نظر آتا ہے جی صحیح کہ فرمایا، یہ اچھی چیز نہیں ہے جلد بازی، بالکل سوائے چند مواقع کے قرآن کریم میں جہاں جلدی کا لفظ اچھے بھلائی موقع کے لیے، اچھے بھی تو استعمال وہ صرف آخرت کے معاملات جی ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے جلدی کرو، جنت کے لیے جلدی کرو، سستی نہ دکھاؤ، بالکل فاستبقوا الخیرات، اور یہ کہ اللہ کے جو اچھے بندے تھے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، سستی نہیں اس کرتے میں تھے۔ تو یقیناً دیکھیے گنجائش ہی نہیں نا، اس میں یہ آپ سوچنے صبر کرنے والی بات نہیں ہے۔ جی جو نیکی ہے اور بھلائی ہے اس میں تو مسارعات کرنا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے آگے آنا ہے۔ صحیح، جی اب یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا بھائی جلدی نہیں کرو آرام سے، نہیں بھائی اس کا وقت ہو گیا ہے، اس کا ٹائم آ گیا ہے، اس کا پڑھنے کا اپنا ایک وقت ہے، زکوٰۃ کا اپنا ایک وقت ہے، حج یا کا اپنا مزدور کو اس کی اجرت ادا کی جائے جلدی، تاخیر نہ کی جائے۔ جی تو یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ان چیزوں میں غور و فکر سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے، بھلائی کے کاموں میں بڑھ جاؤ۔ صحیح۔ جی ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں خود اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض معاملات میں جلد بازی سے منع فرمایا۔ منع کیا گیا، تو اس بارے میں کوئی مثال دیجیے گا۔ اس میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبریل قرآن لے کے آتے تھے، جی تو یہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا وہ معاملہ تھا، سب سے بڑا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن لے کے آ رہے ہیں، جبریل آپ کو سنا رہے ہیں، صحیح، تو آپ کو خدشہ ہوتا تھا بحیثیت انسان میں بھول نہ جاؤں، جی آپ اس کو جلدی لینے کی کوشش کرتا تھا، زبان پہ چڑھانے کی کوشش کرتا تھا، پڑھنے کی کوشش کیا پڑھنے کرتے کی تھے، کوشش کرتا تھا، اس کے بار ساتھ بار اسے دہراتے تھے دہراتے تاکہ تھے۔ وہ دل میں راسخ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، فرمایا وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ اس پہ جلدی نہ کیجئے، اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کیجئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھنا، پڑھانا، سکھانا سب یہ ہمارا کام ہے اور یاد رکھوانا بھی ہمارا کام ہے، آپ اس میں جلدی نہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تنبیہ فرمائے۔ جی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بعض اوقات جلد بازی سے منع کیا گیا، تنبیہ کی گئی، تو کچھ مثالیں بیان فرمائیں۔ مثال دیکھیے جی قرآن کریم میں تو بے شمار مثالیں اس بارے میں موجود ہیں، اس میں سے ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بھلوایا اور فرمایا اپنے ساتھ چیدہ لوگوں کو لے کے آؤ، 70 لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کے آیا جی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں تورات عطا فرمائیں، صحیح، اور فرمایا کہ 30 یا 40 دن وہاں رہنا ہے، تو حضرت موسیٰ جلدی آ رہے، باقی سب کو پیچھے چھوڑا کے، جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وَمَا أَعْجَلَكَ مِنْ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کس چیز نے تمہیں عجلت میں ڈالا، کیوں جلدی آ رہے، ساتھ میں آؤ، لے کے آؤ۔ جی ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ تو یہ لوگ اس خوشی میں دیکھیے جلدی کرتے تھے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے بلوایا ہے،
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبریل کا انتظار کرتے تھے شدت سے کہ اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو یہ بھی فرماتے تھے کہ جبریل تم نے تو فلان وقت میں آنے کا وعدہ کیا تھا، کیوں نہیں آیا؟ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی تو یہ ان سے خطا ہو گئی، تو پیچھے سے قوم میں کچھ خرابی بھی پیدا ہو گئی، جی وہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ جی بالکل۔ تو یوں جلد بازی پر اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ تنبیہ کی گئی جی کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اچھا نہیں کیا جی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن کریم میں، سورہ کہف کے اندر، جی تو اس میں بھی بار بار موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی بالکل، اور بعد میں بہت سے اہم راز اور قیمتی ترین معلومات اور تعلیمات حاصل ہوئی بالکل صحیح، کہ بار بار وعدہ کیا کہ اب میں نہیں بولوں گا، جی جی پھر کوئی ایسی چیز دیکھی کہ ان سے صبر نہیں ہو سکا، انہوں نے جلدی کی، پھر بول پڑے بالکل، کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے کیوں سیدھا کر دیا، بالکل حالانکہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا، صحیح فرمایا، کشتی میں آپ نے سوراخ کیوں کر دیا، صحیح فرمایا، اور اس بچے کو آپ نے کیوں اس کی جان لے لی۔ تو یوں ہر بار وعدہ کرتے تھے کہ میں اب نہیں بولوں گا، پھر عجلت میں آ جاتے، پھر بھول جاتے، پھر جلد بازی کرتے۔ جی تو بقول اہل علم اگر موسیٰ علیہ السلام مزید عجلت کا مظاہرہ نہ کرتے، صبر سے کام لیتے، تو مزید نہ جانے کیا کیا اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت کے راز کھلتے جاتے، بالکل صحیح فرمایا۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، صحیح فرمایا، انہیں بھی تنبیہ کی گئی ان کی جلد بازی پر، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ اس وقت بہت بڑی جماعت، بہت بڑی بستی کی طرف، جس کا اللہ نے فرمایا 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ بستے تھے، جی ان کی طرف پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجے گئے، صحیح، ان کو تنبیہ کیے، ان کو سمجھایا، قوم کو دین کی طرف دعوت دی، لیکن وہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، آپ کی باتوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، آپ کی دعوت آپ نے دیکھا کہ میری بات تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، جی تو ایک دن بڑے غصے میں آئے اور ان کے لیے بد دعا بھی ساتھ میں فرمائی، اور فرمایا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ جی یہ وعدہ کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکل پڑتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جی کہتے ہیں اہل علم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام کو اللہ جس جگہ مبعوث فرماتے ہیں وہاں سے اللہ کی اجازت کے بغیر سرک نہیں سکتے، جی نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جی تو حضرت یونس اپنی جگہ صحیح فرما رہے تھے، واقعی عذاب آنے والا تھا اللہ کی طرف سے، لیکن آپ عجلت میں وہاں سے گاؤں یا اس بستی یا اس شہر کو آپ چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں، جی اور جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی ہچکولے کھانے لگ جاتی ہے، قرا لگاتے ہیں تو آپ کا نام آتا ہے، اور اس طرح آپ کو پھینک دیا جاتا ہے کہاں؟ سمندر میں، جی اور پھر مچھلی آپ کو اٹھا لیتے ہیں، اس کا طریقہ نگل لیتی ہیں۔ اس کا اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، اللہ کے نبی آپ بھی جلدی نہ کیجئے حضرت یونس کی طرح، اس مچھلی والے کی طرح، کہ انہوں نے اس طرح اپنے بستی والوں کو چھوڑا اور پھر وہ وہاں سے بھاگے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ جی اور وہاں اللہ سے انہوں نے دعا و فریاد کی، جی اذ نادا وهو مکظوم، جی کہ انتہائی غمگین، رنجیدہ و افسردہ اور شکستہ خاطر، سبحان اللہ، گویا کہ شدت غم کی وجہ سے انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مکظوم، اور ویسے بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر، جی جی اور مچھلی سمندر کی تہ میں پانی کے نیچے، صحیح بات، اور وہاں یعنی یہ بات بھی ساتھ ذکر کر دی جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ کو جو یاد کیا وہاں، جو توبہ استغفار یا جو دعا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ کلمات جیسے فرمایا کہ فنادا فی الظلمات، جی کہ انہوں نے تاریکیوں کے اندر سے اللہ کو یوں پکارا، تاریکیوں، ظلمات، ایک ظلمت ایک تاریکی نہیں، بالکل، بلکہ بقول اہل علم اوپر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، سیاہ بالکل، گھنے کالے بادل، سمندر ہے، ان پھر کا مچھلی اندھیرا کا پیٹ ہے، جی سمندر کے اندر ہیں نیچے، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، بالکل، اتنے اندھیروں کے اندر سے جب یوں پکارا کہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو فرمایا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا و فریاد کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں اس میں اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی اس امت کے لیے کہ اگر تم بھی کسی مشکل میں اس طرح پڑ جاؤ جی تو اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہ اللہ کے سامنے رکھو، توبہ استغفار کرو۔ کذالک خوشخبری دی کہ مومنوں کو بھی ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اٹھتے بیٹھتے اس کا اہتمام، اس کا یہ ورد، اس ہر کی پابندی بند کرنی چاہیے۔ دروازے کو کھولنے کی ایک لحاظ سے چابی ہے حقیقت میں۔ جی ہاں، تو اسے کہ انسان تلاش میں رہتا میں کیا پڑھوں، بالکل، پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ ہر پریشانی کا مطلب ایک حل ہے انسان اپنی انشاءاللہ، زبان پہ جی رکھے۔ جی اللہ رحم فرمائے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور تو الغرض جس طرح ان سے جلد بازی ہو گئی تو قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت اور تنبیہ کی گئی کہ آپ بھی ان کی طرح جلد بازی نہ کیجیے گا۔ صحیح بات، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے قرآن کریم میں کہ جلد بازی ہو گئی ان سے، پھر وہ پریشان ہوئے۔ جی بالکل۔ تو اس بارے میں کہ کیا غلطی ہو گئی ان سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کسی کے بارے میں شکایت کرتا ہے، جی اور وہ بھی سیدھے دروازے سے نہیں آتا بلکہ تصور المحراب، دروازے کے اوپر سے یا دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، یعنی داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو اس لیے وہ آیا فیصلہ کروانے۔ فیصلہ کروانے آئے۔ جی تو حضرت داؤد علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ جی تو آپ نے دوسرے آدمی کا انتظار کیے بغیر ہی اور اس اس کی کے بات حق میں سنے بغیر ہی فیصلہ صادر فرما دیا۔ جی اس پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اتعاب نازل فرمایا کہ تنبیہ فرمائی کہ آپ نے جلدی کیوں کی؟ جی ہونا یہ چاہیے تھا دونوں کی باتیں سنتے، دونوں کو بلواتے، دونوں کی باتیں سنتے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے۔ تو آپ نے جلد بازی کیوں فرمائی؟ تو وہاں یہ جلد بازی ان کے لیے بھی ندامت کا باعث بنی۔ جی تو جلد بازی ہمیشہ ندامت جی، اور پریشانی کا سبب کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے تنبیہ ساتھ میں فرما دی۔ صحیح۔ تو قرآن کریم میں موجود ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، جی جلدی سے جلدی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا سجدے میں گر گئے۔ اور سجدے میں گر گئے۔ جی اور صحابہ کرام بھی بعض اوقات پریشان ہو کر کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو ایذا رسانیوں کے سلسلے تھے جی تو کچھ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ مدد کیوں نہیں آ رہی۔ تو اس بارے میں انہیں کیا تنبیہ کی گئی تو وقفے کے بعد سنیں گے۔ جی بہتر۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل قرآن کریم اور یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت اور حالات اور صحابہ کرام کے حالات کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا کہ مختلف مواقع پر جب جلد بازی سے کام لیا گیا تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جی بالکل۔ تو صحابہ کرام بھی بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم تو حق پر ہیں، پھر یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں مخالفین اور دشمنوں کی طرف سے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے، یقیناً جو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ سچ ہی ہے اور صحیح ہوگا، لیکن اس کے وقت کا انتظار کرو، صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ کافر جو ہے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مصیبت پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو حضرت مثال خاص طور پر حضرت یاسر اور حضرت عمار، ان سب کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال وغیرہ کو دیکھتے تھے خباب ابن الارت، تو آپ فرماتے صبر کرو، صبر کا پھل تمہارے جنت کی صورت میں ملے گا، صبر کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ان کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں، پھر ایک وقت ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے قوت جب طاقت عطا فرمائی، غلبہ حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کا جواب عملی طور پر بھی دیا. صحیح جی. جی. اور غزوہ احد کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حضرات کو وہ جو پہاڑی درہ تھا، ایک ٹیلا تھا، جی ایک راستہ تھا جہاں سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ دشمن یہاں سے نہ آ جائے، تو وہاں انہیں متعین فرمایا تھا اور یہ تاکید فرمائی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے اترنا نہیں، تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے. نہیں چھوڑے گا. لیکن ان سے غلطی ہو گئی، پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جی، وہ ایک ٹیلا تھا، اصل میں اونچی جگہ تھی جہاں سے چاروں طرف نظریں پڑتی تھی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. درہ بھی تھا یقیناً، دو طرف راستہ، ایک احد کے دائیں سے بائیں سے جو آنے جانے والے تھے. تو چونکہ احد کے دامن میں لڑائی ہو رہی تھی، صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس ٹیلے پہ بٹھایا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ بلاؤں تم لوگوں نے آنا نہیں. ہمیں کچھ بھی ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائے، نہیں چھوڑنی جگہ. ہمیں کامیابی ہو جائے، ہمیں ناکامی ہو جائے، کسی صورت میں بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. جی. اب صحابہ کرام کو وہاں جب بھیج دیا، 50 تیر انداز موجود تھے، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ کامیابی مسلمانوں کو ہو رہی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انہوں نے چھوڑا اور اکثر لوگ نیچے آ گئے. بعض روایت میں موجود ہے صرف 12 آدمی باقی رہ گئے. ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی. اب جی ہاں، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اس وقت تک یہاں رہنے کے لیے کہا گیا تھا جب تک جنگ ہو رہی ہے. جنگ ہو رہی، اب تو تو یہ جنگ بات ختم وہ ہو گئی بھول ہے. گئے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں بالکل واپس آؤ گے. انہوں نے جب انہوں نے دیکھا جنگ ختم ہو رہی ہے جی تو بالکل چلے آئے. اور دیکھا کہ لوگ صحابہ کرام جنگ کے بعد مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، جی. مال سمیٹ رہے ہیں. تو الغرض یہ کہ ان سے غلطی ہوئی تو اس کے بعد کس قدر بھیانک نتیجہ برآمد ہوا بالکل کہ دشمن نے جب دیکھا کہ یہ پہاڑی درہ راستہ تو خالی ہے بالکل تو پلٹ کر آ گیا وہاں سے، بالکل اور عقب سے اچانک اس نے بھرپور حملہ کیا. حملہ کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس اچانک حملے کے نتیجے میں خود کو سنبھال نہیں سکے، ان کی صفیں منتشر ہو گئیں، بالکل صحیح. اور یہ کہ افراتفری پھیل گئی، اور 70 صحابہ کرام کی شہادت کا وہ واقعہ، یہاں تک کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، اور مصعب ابن عمیر اور بڑے بڑے صحابہ کرام. تو اتنا بڑا نقصان، یہ نقصان خاص طور پر یہ بات کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. سبحان اللہ. تو یہ سب کیوں ہوا کہ ان 50 آدمیوں نے جلد بازی دکھائی. بالکل صحیح فرمایا. تو یوں جلد بازی کا نتائج ہمیشہ برے بلکہ اسی روایت میں موجود ہے کہ یہ بھی اعلان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. جی، کہ قتل کر دیے گئے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، قرآن کریم. جی ہاں. تو یہ تو معاملات ہو گئے کہ جو سیرت اور جو تاریخی حالات گزشتہ امتوں کے یا گزشتہ شخصیات کے، اگر ہم اپنے بارے میں بات کریں کہ انسانی آبادی میں رہتے ہوئے میاں بیوی، دفتر کے دوست ساتھی، بالکل میاں بیوی 30 سال 25 35 سال 40 سال کا تعلق، بالکل ذرا سی بات پر بعض اوقات جلد بازی میں، جیسے کہتے ہیں کہ جذباتی فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دے. تو غصے کے شعلے جب بھڑک رہے ہوں، یا انسان اگر بہت زیادہ خوشی اور سرور کا نشہ جب اس پر طاری ہو، تو ایسے میں انسان اپنے منہ سے جو کچھ بولتا ہے یا جو کہتا ہے یا فیصلے کرتا ہے تو اس میں بربادی ہوتی ہے. جی، اس میں اپنا مستقبل، بچوں کا مستقبل، اور جو آرام و سکون جو ہے جس طریقے سے وہ گزار رہے تھے وہ سب تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ذرا سی غلطی، ذرا سی عجلت کی وجہ سے. اسی لیے قرآن کریم نے بڑے اہتمام سے گھریلو مسائل کے بارے میں فرمایا، صلح جوئی کو اختیار کرنے کے لیے فرمایا، برداشت کو فرمایا کہ ہاتھ سے مت چھوڑو، ایک دوسرے کو برداشت کرو. کہ بیوی نے کوئی بات کہی تو آدمی نے فوراً جو ہے وہ گولی کی طرح کے جیسے بندوق سے گولی نکل گئی ہو، زبان سے بس طلاق کا لفظ یا کچھ اور ایسی بری بات کہہ دی، بیوی نے بھی پلٹ کے کچھ کہا، تو پھر معاملہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر جو کہ سالوں سے آباد چلا آ رہا تھا، تو یوں دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی، اور وہ گھر اجڑ گیا. آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے، زمانہ ہے، تو اس میں اور خطرناک ہو گیا وقت کا. کوئی شکایت کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ بھئی تمہارے گھر میں ایسا ہے، کہ تمہارے گھر میں ایسا ہے، تو ادھر سے پھر وہ
بہت جی ہاں، ساری الٹی سیدھی باتیں غلط فہمیاں، غلط فہمیاں ایک پیدا دوسرے کا کرتے ہیں۔ جی موبائل ہاں، دیکھا، یہ کیا ہے، سبحان وہ اللہ، کیا ہے، یہ کس کا میسیج ہے، یہ بالکل کیا ہے، تو صحیح یہ بات۔ غلط فہمیاں، تو ان میں اور آدمی انسان ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی بجائے سوچیں، فوراً پھر جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، پھر اس وقت پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے اور کچھ ہاتھ نہیں رہتا۔ تو یہ دفتر میں بھی اگر انسان جلد بازی کرے، ملازمت کے سلسلے میں جلدی ترقی کی خواہش میں بہت سے لوگ ایک دوسرے کی شکایت چغلی کرتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کی ٹانگیں تو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ناراضگیاں، بالکل اور اسے ترقی تو نہیں ملتی، البتہ رسوائی مل رسوائی جاتی ہے۔ ملتی ہے، بالکل۔ تو اسی طرح اگر انسان دعا کے بارے میں جلد بازی جی کرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، دعا تو ایک تو عبادت ہے اور صحیح، مانگنا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جی تو بندہ جب کسی مشکل میں ہوتا ہے یا کوئی اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے جی یا کوئی حاجت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ میں نے بار بار اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول نہیں فرمائی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل جی یقول دعوت ربی فلم یستجب لی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کی دعا اس وقت قبول ہو جاتی ہے جب تم جلدی نہ کرو، ایسا نہ کہو کہ دعوت ربی فلم یستجب، کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ اسی طرح بعض روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلدی نہ کرو تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مل استعجال، یہ عجلت پسندی سے کیا مراد ہے، جی کیا جلدی پنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو کہ دعوت وقد دعوت فلم ارى استجب لی فیستحسر، پھر ان سے پیچھے ہٹتا ہے، یعنی اگر انسان یوں کہے کہ میں نے دعا مانگی مگر میری دعا اللہ نے قبول نہیں کی، تو گویا انسان خود اپنی زبان سے اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے کہ یہ بات کہنے کی وجہ سے اب اس نے اپنے لیے قبولیت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ دیکھیے نا جی، آئندہ اس کی دعا بدزنی، قبول نہیں اللہ کے اوپر حسن ظن ہونی چاہیے تھی، وہ بدزنی میں تبدیل ہو تو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے جلد بازی نہ کرے، اپنے اوپر رحم کرے، اپنے لیے قبولیت دعا کے دروازے بند نہ کرے یہ الفاظ کہہ کر کہ میں نے دعا مانگی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا جب تکلیف آتی ہے نا، مشکل وقت آتا ہے، کہتے ہیں یہ تکلیفیں مشکلات کہاں سے آ گئی، ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں پڑھتے ہیں، اتنی تسبیحیں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے حقیقت میں۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی غلطی ہوتی ہے، جلد بازی کے نتیجے میں بعد میں انسان پریشان ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، پھر اسی اپنی قائم کردہ رائے کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرنا، لوگوں میں اس کے چرچے کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبك یوما ما۔ سبحان اللہ، بڑی قیمتی بات، بڑی زبردست بات فرمائی ہے۔ جی فرمائی کسی سے دشمنی بھی اتنی نہ کرو کل تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے، اور کسی سے محبت بھی اتنی زیادہ مت کرو کہ کہیں نفرت کا وقت بھی آ جائے۔ جی یعنی احبب حبیبک ہونا ما، جس کسی سے تم محبت کر رہے ہو ذرا حد کے اندر رہ کر، حد کے اندر رہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ بہت ممکن ہے کہ کل اس سے دشمنی ہو جائے۔ صحیح بات ہے، آج محبت میں سارے راز، ساری باتیں کھول کھول کے اس کو بتا دی، اور کل جب دشمنی ہو گئی تو پھر تو بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی نہیں جی، ایک کہ شخص سے خود کو اس کی مٹھی میں دے دیا۔ ایک شخص سے جب اور اسی طرح دشمنی بھی حد کے اندر کرو، ممکن ہے کہ کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ دشمنی میں آج اگر بہت حد سے بڑھ گئے اور نہ جانے کتنی گالیاں بکی اسے کیا کیا، صحیح فرمایا، کل کو اگر دوستی ہو گئی، کوئی رشتہ داری ہو گئی، پھر جب بھی نظر ملے گی تو شرمندہ دیکھیں ہوں نا گے۔ جی، کسی سے اگر آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کسی کولیگ کے ساتھ، کسی سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، کسی سے آپ دوستی کا وہ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی بھی باتیں، اپنی گھر کی چھوٹی موٹی باتیں، گھر کی باتیں وہ سامنے رکھتے ہیں، جی اور پھر ایک وقت آتا ہے پھر وہ ناراضگی ہو گئی تو ایک ایک بات جو ہے اس پر پھر بتنگڑ بنا کے پھر آگے سنا دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل، یعنی دوستی یا مخالفت کسی بھی چیز میں جلد بازی نہ کی جائے، کسی کو اچھا سمجھنے میں یا کسی کو برا سمجھنے میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ ہمیشہ اس مسئلے میں بھی صبر سے کام لیا جائے۔ بالکل، اور علم حاصل کرنے کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان جلد بازی دکھاتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ میں بڑے منصب پر پہنچ جاؤں، پھر علم ابھی مکمل ہے نہیں، اور پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو رسوائی کا یا فتنے کا۔ حتیٰ کہ مال کے اندر بھی جو ہے
جی تجارت اور بزنس بندہ کرتا ہے تو کوشش کرتے ہیں میں راتوں رات امیر بن جاؤں، صحیح ہے راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں. جی. دھیرے بعض دھیرے اوقات پھر وہ کروڑ پتی تو نہیں بن سکتا، جیل میں پہنچ جاتا ہاں بالکل، بہت سارے ایسے کیسز ہیں، بہت سارے جی. دنیا کے واقعات ہیں. جی جی تو یہ بہت سے پیسے اس میں لگاتے ہیں، کہتے جی زیادہ پیسہ لگائیں گے تو زیادہ آ جائے گا، تو اسی حساب سے نقصان بھی زیادہ صحیح ہوتا ہے. ہے. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے، بالکل تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑی بڑی عبرت ہے عبرت ہے کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، بالکل اور آگ جو ہے اس میں ہلکا پن اور تیزی پھرتی پھرتی زیادہ اور ہے. بھڑکنا، ادھر ادھر شعلے مارنا، یوں لہراتی بل کھاتی اور چلی جاتی ہے. یہ ایک زبردست جلدی ہے. بالکل زبردست بات ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور مٹی کے اندر یہ خوبی رکھی ہے، ہر چیز حتیٰ کہ آگ بھی اسی مٹی سے ہم بجھا سکتے ہیں. جی ہاں لیکن آگ جو ہے مٹی کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں ہے حقیقت صحیح. میں. تو مٹی جو ہے میں وہ یہ نیچے خوبی ہے، بیٹھتی ہے، بیٹھتی اڑایا ہے. بھی جائے تو جی آ ہاں، جائے گی پھر جم نیچے. جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. جی ہاں تو آگ جو ہے یہ بھڑکتی ہوئی اور تیزی کے ساتھ ادھر ادھر، تو سبحان جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ، بالکل صحیح فرمایا. تو جب ایک چیز شیطان کی طرف سے ہوگی تو پھر اس میں خیر و خوبی اور برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کے مقابلے میں دیکھیں، عجلت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے صبر سے کام لینے کا ذکر فرمایا، اور جی بار بار ہمیں قرآن تنبیہ فرمائے فصبر فصبر. جی اللہ کے نبی کو اللہ کیا فرماتے؟ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اللہ کے نبی اولو العزم پیغمبر بھی دنیا میں صبر کرتے رہے ہیں، آپ بھی صبر کیجئے. اور مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں. اور پھر یہ بھی اللہ نے خوشخبری دی، ان اللہ مع الصابرین. جی. اور ایک صحابی تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانا، انات کہ آپ میں دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو بہت بہت پسند پسند ہے. ایک تو بردباری، اور دوسرا یہ کہ جلد بازی نہ کرنا. بالکل صحیح. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی ان الفاظ میں کہ اللہ کو آپ کی یہ دو باتیں بہت پسند سبحان ہیں. اللہ. ایک تو بردباری، برداشت تحمل، کرنا. برداشت، یہ اور دوسرا یہ کہ جلد بازی آپ نہیں کرتے. یہ دیکھیے جی، ہماری امت میں یہ دو چیزوں کی سب سے زیادہ کمی ہے. صحیح. اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ استخارہ کیا کریں، جلد بازی نہ کریں، اور یہ کہ استشارہ یعنی اچھے لوگوں سے مشورہ بھی کیا کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی جانب سے وحی آیا کرتی تھی، اس کے باوجود ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کیا. وشاورہم فی الامر، خود قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا. جی ہاں. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر و دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ. بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر ہم تہ دل سے آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر و خوبی سے مزین فرمائے، آمین اور ہر بری عادت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مأمون رکھیں. آمین. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.